بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 45 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے تصوف کے مؤیدین اور مخالفین کے نقطہ نگاہ پر۔ عزیز طلباء کرام، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے درج ذیل 3 باتوں پر گفتگو کی تھی۔ تربیت صوفیاء کے روحانی مراحل ذکر کیے تھے، جو تقریباً 10 روحانی مراحل تھے۔ اس کے بعد روحانیت کے 3 وسائط بھی ذکر کیے تھے، اور آخر میں بتایا تھا دور حاضر اور صوفیاء کے نظام تربیت کے بارے میں۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ تصوف کے بارے میں ہمارا معاشرتی رویہ کیا ہے، اس کے بعد تصوف پر اعتراض کی نوعیت کیا ہے، اور پھر بتائیں گے کہ تصوف پر اعتراضات کی وجوہات کیا ہیں، اور چوتھے نمبر پر بتائیں گے کہ تصوف پر اعتراضات کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اصلاح کے 2 اجزاء ذکر کریں گے، اور تصوف کی حقیقت کو ذکر کریں گے، اور آخر میں تصوف کی ضرورت پر بات کریں گے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات جس کا عنوان ہے تصوف کے بارے میں ہمارا معاشرتی رویہ کیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، ہمارے معاشرے میں تصوف کے بارے میں 2 قسم کی انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک قسم کا طبقہ تو تصوف سے وابستہ ہے اور اپنے مشائخ کو خدائی اختیارات کی حامل شخصیات تصور کرتا ہے۔ ایسا طبقہ اپنے مشائخ کے ہر قول اور عمل کو قرآن و حدیث کی طرح درست سمجھتا ہے، اور اس کو قابل تقلید بھی تسلیم کرتا ہے، چاہے ان کا قول و عمل قرآن و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو تصوف کو سرے سے دین کا حصہ ہی نہیں مانتا، اور وہ اصلاح کے اس نظام کو بدعات کا ایک مجموعہ خیال کرتا ہے۔ لہٰذا تصوف کا جو اصل شرعی تصور ہے، اس کو عوام کے سامنے لانے کی بے حد ضرورت ہے۔ عزیز طلباء کرام، اب بات کرتے ہیں اپنے سبق کی دوسری بات پر، جس کا عنوان تھا تصوف پر اعتراضات کی نوعیت کیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، اسلامی طبقوں کے اندر تصوف پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہ اس اعتبار سے نہیں کیے جاتے کہ یہ تصوف اپنی ذات کے اعتبار سے گمراہی اور بدعت ہے، یا تصوف غیر اسلامی مذاہب کی بنیاد ہے، لہٰذا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ عزیز طلباء کرام، تصوف پر اعتراض کی جو اصل نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے پیغمبروں کے ذریعے دین کو مکمل طور پر بھیج دیا، تو اب اس دین سے ہٹ کے، ان نظریات سے ہٹ کے الگ طور پر اپنے نظریات کے پرچار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب دین مکمل طور تک ہمارے پاس پہنچ گیا تو پھر یہ صوفیاء کرام طریقت کو نصاب زندگی بناتے ہیں، پھر اپنے مریدوں پر اس کی اطاعت کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس طلباء کرام، صوفیاء کے جو نظریات توحید و رسالت کے حوالے سے ہیں، وہ خود صوفیاء کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تسلیم نہیں کیے جا سکتے، اور جب اللہ رب العزت کی نازل کردہ شریعت موجود ہے تو شریعت کے ہوتے ہوئے طریقت کی کیا ضرورت ہے، اور اس کی اتباع پر اتنا اصرار کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر یہ اتنی ہی ضروری چیزیں ہوتیں تو ضرور شریعت کے اندر، قرآن کے اندر اس کا تذکرہ بھی ہوتا، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم بھی موجود ہوتا۔ اور جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو آپ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یہ مشائخ کی اور پیروں کی اندھا دھند اطاعت اور تقلید کو کیوں ضروری قرار دیا جاتا ہے؟ عزیز طلباء کرام،
آئیے اب ایک نظر تصوف پر اعتراضات کی وجوہات پر ڈالتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، ایک طبقے کا خیال ہے کہ تصوف کا اسلام میں کوئی کردار نہیں ہے، کہ ایک طبقہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تصوف روحانی مکتبہ فکر افیون ہے جس کو سیکھ کر آدمی مفلوج ہو جاتا ہے۔ جو صوفی ہوتا ہے وہ دنیا سے اس لیے بھاگتا ہے کہ دنیا کے اندر جو تلخ حقیقتیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت صوفی میں نہیں ہوتی، اور اپنی کم ہمتی، سستی اور بزدلی کی وجہ سے وہ گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے۔ کہ تصوف کے بارے میں ایک طبقے کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ تصوف بدھ مت سے ماخوذ ہے اور ان کا مقصد صرف اور صرف گوتم بدھ کی تقلید تھا، اور بدھا صاحب نے تخت و تاج کو چھوڑ کر فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ آئین ہی اسی طرح جو مسلمان صوفیاء تھے انہوں نے دنیا کی لذتوں، آرام و سکون کو چھوڑ کر گوشہ نشینی کو اختیار کیا۔ اسی طرح ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ جو تصوف ہے یہ اشراقی اصولوں کا ثمرہ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ علم اصول کے ماہرین کے نظریات کا جو نام ہے اس کو تصوف کہتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، اسی طرح ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ تیسری اور چوتھی صدی کے اندر عقائد میں سے مفید چیزوں کو اخذ کیا گیا اور اس مجموعے کے نام تصوف رکھ دیا گیا۔ عزیز طلباء کرام، اسی طرح تصوف کے بارے میں ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تصوف رہبانیت کا درس دیتا ہے اور دنیا سے بیزار لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اصحاب صفہ کی زندگی کے علاوہ تصوف کی کوئی تشریح نہیں ملتی، اور اصحاب صفہ نے تبلیغ اسلام کے لیے خود کو وقف کیا تھا، اور جو بندہ تبلیغ دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، لیکن یاد رکھیں کہ یہ بات حقیقت کے منافی ہے، کیونکہ اصحاب صفہ شادی وغیرہ بھی کرتے تھے اور تمام حقوق ادا کرتے ہوئے وہ دین کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، اور اسی طرح تصوف کو رہبانیت کہنا یہ بھی ایک منافقانہ طرز عمل ہے، اور وہ لوگ جو خود کو نمایاں کرنے کے لیے اور تکبر کی وجہ سے تصوف پر بات کرتے ہیں ان کے پاس بھی اس مسئلے کے لیے کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب مختصر انداز میں بات کرتے ہیں تصوف پر اعتراضات کی حقیقت پر۔ عزیز طلباء کرام، عقل و فہم والوں کے لیے یہ اعتراضات ناقابل قبول ہیں۔ یاد رکھیں علوم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قیاسی علوم ہوتے ہیں، دوسرے حقیقی علوم ہوتے ہیں۔ قیاسی علوم کا کیا مطلب؟ جس میں یقینی بات نہ ہو، اور حقیقی علم کا مطلب یہ ہے کہ ہر شعبہ پر حقیقت واردہ کا غلبہ ہو۔ عزیز طلباء کرام، علم کے متعلق مستشرقین کی بحث ہو، علم اصول کے نظریات ہوں، تو یہ سب کے سب اپنے مفاد کے لیے عقائد کی تشریح ہوتی ہے جو قیاسات پر مبنی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر انسان دو قسم کے علم یعنی علم قیاسی اور علم غیر قیاسی حاصل کرتا ہے۔ غیر قیاسی علوم کا مطلب ہے کہ باطنی علوم یعنی کہ تصوف۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ تصوف کے بارے میں جتنے بھی اعتراضات ہیں وہ فروعی اور منطقی ہیں۔ اس طلباء کرام، آئیے اب اصلاح کے دو اجزاء پر بات کرتے ہیں۔ حدیث جبرائیل کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ علم الاحسان یعنی کہ تصوف یہ دین کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے۔ علم الاحسان جو دور حاضر میں علم تصوف کے نام سے مشہور ہے۔ عزیز طلباء کرام، اصلاح کے دو اجزاء ہیں، ایک ظاہری اصلاح ہوتی ہے یعنی ظاہری اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں، مثلا جھوٹ ہو گیا، غیبت وغیرہ ہو گئی، ان کا خاتمہ، اور دوسرا جز باطنی اصلاح ہوتا ہے یعنی کہ عقائد درست ہو جائیں، اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان مضبوط ہو جائے، اور اسی طرح جو باطنی گناہ ہیں جیسے حسد ہو گیا، بغض، کینہ وغیرہ، یہ سب ختم ہو جائیں۔ علم تصوف کا مطلب ہوا اچھے اوصاف سے متصف ہونا۔ عزیز طلباء کرام، آئیے آپ تصوف کی حقیقت پر بات کرتے ہیں۔
تصوف کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا مطلوب حقیقی سے ملنے کا شدید اشتیاق۔ تصوف کا کیا مطلب ہے؟ اخلاق کی جان اور ایمان کا کمال۔ اس کی اساس شریعت اسلامی اور اس کا سرچشمہ قرآن و حدیث ہے۔ اس طلباء کرام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس راہ کو وہی بندہ حاصل کر سکتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہو، اور جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب اللہ اور بائیں ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو۔ اسے چاہیے کہ ان دونوں چراغوں کی روشنی میں راہ سلوک طے کرے تاکہ بدعت اور گمراہی کے گھڑے میں نہ گرے۔ اس طلباء کرام حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے 7 اصول ہیں: کتاب اللہ پر عمل، سنت کی اتباع، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، گناہوں سے توبہ کرنا اور حقوق کی ادائیگی کرنا اور توبہ و استغفار کرنا۔ عزیز طلباء کرام، شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تاریخی جملہ ہے کہ تارک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ حضرت میر سید اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ ولی کی شرائط میں سے ہے کہ وہ مکمل طور پر اتباع رسول کرے۔ عزیز طلباء کرام، آئیے اب تصوف کی ضرورت کو بیان کرتے ہیں۔ تصوف کی ضرورت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تصوف سالک کو ہر وقت مقصود پر نظر رکھنے کی تلقین کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تصوف سالک کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب آپ شرائط نماز کے ساتھ ساتھ تصور کو پاک رکھیں گے اور دھیان رکھیں گے تو اس وقت آپ کو یہ بھی چاہیے کہ کسی بھی صورت میں آپ کا دل اللہ سے غافل نہ ہو۔ اس طلباء کرام، ایک بڑی کمال کی بات ہے، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل کے شاگردوں نے سوال کیا کہ حضرت، آپ عالم ہیں اور پھر بھی آپ بشر حافی کے پاس جاتے ہیں جو کہ عالم بھی نہیں ہے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا، میں کتاب اللہ سے واقف ہوں اور وہ اللہ سے واقف ہے، اس لیے میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ عزیز طلباء کرام، بالفاظ دیگر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فقیہ بھی ہدایت کرتا ہے اللہ کا نام لینے کی، اور صوفی بھی ہدایت کرتا ہے اللہ کا نام لینے کی، لیکن اس طرح نام لینا کہ دل میں اتر جائے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ تصوف دل کی نگہبانی کا نام ہے، لیکن عزیز طلباء کرام، دنیا کا دستور ہے کہ کوئی بھی تحریک جب افراط و تفریط کا شکار ہوتی ہے تو وہ اعتراضات کا نشانہ بن جاتی ہے۔ بعین ہی اسی طرح تصوف بھی جب افراط و تفریط کا شکار ہوا تو وہ اعتراضات کا نشانہ بنا۔ عزیز طلباء کرام، آئیے آخر میں ایک نظر آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ تصوف کے بارے میں ہمارا معاشرتی رویہ کیا ہے، پھر تصوف پر اعتراض کی نوعیت کیا ہے، اس پر اعتراضات کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر یہ بتایا کہ تصوف پر اعتراضات کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد اصلاح کے 2 اجزاء ذکر کیے، تصوف کی حقیقت اور آخر میں تصوف کی ضرورت کو بیان کیا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے بدھ مت اور سکھ مت کی اخلاقی تعلیمات، پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔